الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ: اے لوگو، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے کو پیدا فرمایا، اس لیے کہ تم خدا کے عذاب سے بچو۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے، عزیر یہاں پر نئے بچے ہیں جو جڑے ہوئے ہیں، ان کو میں بتاتا ہوا چلوں کہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ تو جب الف لام میم سے جو شروع کرتے ہیں بات، یہ اس کا جواب ہے جو ہم نے اہدنا الصراط المستقیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلائیے، ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ کا انعام ہوا، اور ان لوگوں سے بچائیے جن پر آپ کا غضب ہوا اور جو راستے سے بھٹک گئے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اس دعا کو قبول کیا تو اس کے بعد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ ہدایت کا راستہ بتاتی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ تو ہم نے اہدنا الصراط وہاں مانگا، اور ھدی للمتقین ہم کو جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں دے دیا۔ پھر یہاں پر کچھ آیتیں مسلمان مومنین اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اتاری گئی، اس کے بعد 2 آیتیں اللہ سے نہ ماننے والے کفار کے لیے اتاری گئی، اس کے بعد 13 آیتیں منافقین کے بارے میں اتاری گئی۔ منافق وہ ہے جو ظاہر میں کچھ اور دکھاتے ہیں اور دل کے اندر ان کے لیے اسلام کے خلاف سخت دشمنی اور عداوت ہوتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار مسلمانوں کا ذکر کیا، اس کے بعد ڈائریکٹ نہ ماننے والوں کا ذکر کیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوگلے لوگوں کا ذکر کیا۔ ان سب کے ذکر ہونے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی ایسے منافق کی کہ جو کیا اندھیرے میں تھا، جب اس کے پاس کلمہ آیا، جب اس کے پاس کیا آیا؟ کلمہ آیا، کلمہ اس نے قبول کیا، یعنی کلمہ وہ روشنی ہے جس سے اس نے آگ جلایا، اور اس کے بعد جب اس کے سامنے آگ جلی اس اندھیرے راستے پر، پھر اللہ نے ایسا کیا کہ اس کے دل کو اندھا کر دیا، یعنی دل اس کا اندھا ہو گیا، یعنی اس کی آنکھیں اندھی ہو گئی اور اس کے آنکھوں سے ہدایت کا نور چھین لیا گیا۔ پھر مولانا سوری ریپیٹ کیجئے، وہ پیچھے کی آیت کاشف بھائی پیچھے لیجئے ذرا ایک پیج، ہاں یہ دیکھیے یہ آیت، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال اس آدمی کی ہے، یہ ان کی مثال کن کی مثال ہے؟ یہ منافقین کی مثال ہے کہ جس نے آگ جلائی، ٹھیک ہے، پھر جب آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا، یہ ہدایت کی روشنی تھی کہ اس نے اس ہدایت کی روشنی کو قبول کیا۔ منافق نے کلمہ تو پڑھ لیا، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی چھین لی۔ اب یہ منافق جو ہے زبان سے تو کلمہ پڑھ لیا، اس نے دل میں اس کلمے کو نہیں اتارا، تو اللہ نے اس کلمے کی حقیقت کو چھین لیا، یعنی اب اس کی زندگی میں پھر اندھیرا آ گیا۔ ایک تو تھا ظاہر کا اندھیرا، راستے میں اندھیرا تھا تو اس نے آگ جلائی، یعنی اس نے ایمان کو قبول کیا کہ وہ ضلالت کے راستے کو چھوڑ کر ہدایت کے راستے کو چنے، لیکن جب اس کے دل نے اس کا انکار کر دیا اس کلمے کا، تو اللہ نے آنکھوں سے اس کی روشنی چھین لی۔ اب کیا ہو گیا؟ اب چاہے کتنی بھی روشنی اس کو دکھے، باہر نظر آئے، آگ جلتی ہوئی ہو، تب بھی جب اس کی آنکھوں سے وہ اندھا ہو گیا تو باہر کی روشنی بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اب چاہے کتنی بھی کلمے کی بات بولو، وہ سننے والا نہیں ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ وہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اب وہ ہدایت کے راستے میں لوٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ اب کاشف بھائی وہ پیج پھر سے لے لیجئے جس پیج میں تھے ہم۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی طویل چیزوں کو بیان کرنے کے بعد پھر اللہ نے فرمایا، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، ٹھیک ہے، جس نے تم کو بنایا۔ اعبدو یعنی تم عبادت کرو، یا ایھا الناس، اے لوگو، ناس کا مطلب ہے لوگو، ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، تم سب عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، ربکم الذی، اس کی جس نے تم کو بنایا، خلقکم، تم کو بنایا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو بنایا، لعلکم تتقون، اور تمہارے بنانے کا مقصد کیا تھا؟ کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ
ہم میں صرف نہیں بنایا بلکہ ہمارے ساتھ 18,000 مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ کاشف بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا وہ آپ نے تو میوٹ کیے ہوئے ہیں، ٹھیک، ہاں یہ کیجیے آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوق کم و بیش بنائے اور سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو، عبادت کا مطلب کیا ہے سنیے، اپنے آپ کو سب سے چھوٹا ظاہر کرنا، اپنے آپ کو سب سے چھوٹا ظاہر کرنا، اور جس کے سامنے ہم جھک رہے ہیں اس کو اپنا سب کچھ ماننا، یہ عبادت کا مطلب ہے۔ عبادت سمجھ میں آئی بات؟ عبادت کا مطلب پستی اور عاجزی ہے۔ پستی اور عاجزی مطلب اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں ماننے کا، سمجھے، اپنے آپ کو ایک دم ذلیل سمجھنے کا، اپنے آپ کو ایک دم بے عزت والا آدمی سمجھنے کا، یعنی کچھ بھی نہیں ہوں میں۔ عبادت کا مطلب پستی اور عاجزی ہے۔ یہی حضرات مفسرین کا قول ہے، یعنی جتنے بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے عبادت کا مطلب کیا بیان کیے ہیں، اس کو آپ لوگ نوٹ کیجئے۔ عبادت کا مطلب پستی اور عاجزی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جہاں کہیں بھی عبادت کے مقابل میں عبادت کے اپوزٹ جو لفظ لایا ہے وہ استکبار کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ استکبار یعنی اپنے آپ کو گھمنڈی ظاہر کرنا، گھمنڈ والا بنانا، بتانا کہ میں گھمنڈی ہوں، میں کچھ ہوں۔ تو جب بندہ یہ کچھ سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہوں، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، سورہ مومن آیت نمبر 60 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی جو لوگ اپنے آپ کو ذلیل نہیں سمجھتے میرے سامنے، جو لوگ اپنے آپ کو پستی اور جھکا ہوا آدمی نہیں سمجھتا میرے سامنے، وہ سب جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کچھ سمجھے گا تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عزیر آپ کا نیٹ چلتا ہے کیا؟ ویڈیو آڈیو میں بول سکتے ہو کچھ؟ اچھا ٹھیک ہے، تو آپ لوگ نوٹ کیجئے۔ عبادت کا اصل مطلب تو یہی ہے کہ اپنے آپ کو پستی اور ذلیل ظاہر کرنا، یہ ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، یہ ہے عبادت کا مطلب۔ اب یہاں پر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کے سامنے ذلیل ہو جاؤ، پست ہو جاؤ، تم اپنے آپ کو کچھ مت سمجھو، اور جس نے تم کو بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چلیے وہ کاشف بھائی اس کو اسکرین کو ہٹا دیجئے، اس پر آپ ابھی بات کرتے ہیں۔ ایک منٹ، یہ آیت بھی پڑھ لیتے ہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اور جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا اور بادل سے پانی برسائے، پھر تمہارے کھانے کے لیے اس کے ذریعے سے پھل پیدا کیے۔ ایک منٹ کال آ رہا ہے۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا اور بادل سے پانی برسائے، پھر تمہارے کھانے کے لیے اس کے ذریعے سے پھل پیدا کیے، تو تم جان کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کسی اور کو خدا نہ بناؤ۔ یہ آیت یہاں تک ہم پڑھیں گے ابھی۔ چلیے کاشف بھائی وہ اسکرین شیئر مت کیجیے، آپ سامنے آ جائیے، آپ آڈیو سے کچھ بولیں گے تو اب یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ بنایا ہے، تو سوال یہاں پیدا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سب کچھ بنانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، ٹھیک ہے، اللہ سب کچھ بنانے پر قادر ہے، یعنی سب کچھ بنا سکتا ہے، تو اللہ نے اور ایک اللہ کیوں نہیں بنایا؟ کاشف بھائی سوال سمجھے؟ جی حضرت۔ کیا سمجھے؟
اللہ نے مطلب اور مطلب اس جیسا اور کچھ نہیں بنایا، ایسا بول رہے نا آپ؟ یعنی اللہ سب کچھ بنانے پر قادر ہے، برابر؟ ہاں تو اللہ جب سب کچھ بنانے پر قادر ہے تو اللہ نے اور ایک اللہ کیوں نہیں بنایا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ علم نہیں ہے۔ ہاں ہاں جب اللہ ایک اکیلا ہے تو سب کچھ بنا سکتا ہے، تو اس کو چاہیے تھا کہ اور ایک اللہ بنائے، تو ایک اللہ کیوں نہیں بنایا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جو چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بناتا ہے وہ مخلوق بن جاتی ہے۔ کیا بن جاتی ہے؟ مخلوق کا مطلب کیا ہے؟ بنی ہوئی۔ خالق بنانے والا، تو خالق کوئی بھی چیز بنائے گا تو وہ مخلوق بن جائے گی۔ تو خالق جب ایک اللہ بنائے گا تو وہ بنانے والا ہوا، اور بننے والی چیز وہ کس میں چلے جائے گی؟ مخلوق میں۔ تو آپ کا سوال ہی غلط ہے۔ آپ کا جب آپ خود کہہ رہے ہو کہ اللہ اور ایک اللہ بنانے پر قادر تو ہے، لیکن جب وہ چیز بنے گی تو مخلوق بن جائے گی، خالق کا درجہ حاصل نہیں کرے گی۔ کاشف بھائی بات سمجھے؟ جی حضرت، ہاں سمجھ میں آ رہی۔ اب سوال دوسرا یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک اللہ کیوں ہے، دو اللہ کیوں نہیں ہے؟ دو اللہ ہونا چاہیے، تو دو اللہ ہوں گے تو نقصان کیا ہوگا، اور دو اللہ ہوں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ تو یہ جو ہے تفسیر آپ کو قل اللہ احد میں بھی ملے گی، اور جہاں جہاں احد اور اللہ لا الہ الا اللہ جہاں پر بھی آئے گا یہاں پر یہ آپ کو کام دے گا۔ بہت سے لوگ یہ اشکال کرتے ہیں نا کہ ایک اللہ کی جگہ پر دو اللہ کیوں نہیں ہے؟ دو اللہ ہونے چاہیے، یعنی دو خدا ہونے چاہیے، یا تین خدا ہونے چاہیے۔ کچھ لوگوں کے تین خدا طاقتور ہیں، ایک خدا کیوں نہیں ہے ان کے؟ تو ہم سے وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ کا ایک خدا ہے، آپ کے دو خدا کیوں نہیں ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، دو خدا ہوگا تو دونوں خداؤں میں کام آپس میں بٹ جائے گا، برابر؟ جب دو کام آپس میں بڑھ گئے، ایک کام اس نے سنبھالا ایک کام اس نے سنبھالا، تو جو کام اور جو چیز بٹ جاتی ہے، تو بٹتی کب ہے؟ جب ایک آدمی اس کے کرنے پر پورا قادر اور طاقت نہ رکھتا ہو، یا طاقت تو رکھتا ہو لیکن کرتا نہیں، طاقت تو رکھتا ہو لیکن کرتا نہ ہو۔ تو یہ نہ کرنا، طاقت ہونے کے باوجود نہ کرنا، یہ عیب ہے یا ہنر ہے؟ کاشف بھائی، عیب ہے۔ تو خدا عیب سے کیا ہوگا؟ پاک ہوگا، برابر؟ آنے کے باوجود نہیں کر رہا ہے تو سستڑ ہے، کام نہیں کر رہا ہے آنے کے باوجود، تو یہ عیب ہے۔ اچھا، دوسرا اگر مان لو کہ وہ دو کام بڑھ گئے، ایک کام اس کو آتا ہی نہیں ہے، تو ایسا کیسا خدا ہے جو کام اس کو نہ آتا وہ خدا بن جائے گا؟ نہیں۔ تو دو خدا ہونا ممکن ہی نہیں، کیا بولتے، ممکن ہی نہیں، ناممکن ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب ہم دو خدا کا تصور مانیں گے تو یہ ماننا پڑے گا کہ ایک خدا کو کام ہی نہیں آتا ہے، یا آتا ہے تو وہ نہیں کر پا رہا ہے، یا اس سے نہیں ہو رہا ہے، تو یہ عیب ہے۔ اور یہ عیب کسی خدا میں ہوگا تو وہ خدا ہی نہیں، کیونکہ خدا تو بے عیب ہوتا ہے، خدا تو بے عیب ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو، اپنے آپ کو ذلیل سمجھو، اپنے آپ کو پست سمجھو، زیادہ بڑا مت سمجھو اپنے رب کے سامنے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر رب آیا، رب کا مطلب ہم نے آپ کو کاشف بھائی یاد ہے، رب کا مطلب ہم نے بتائے تھے سورہ فاتحہ میں۔ رب کا مطلب ہاں بتائے تھے۔ ہاں ذرا یاد ہے تو بولو پھر۔ رب کا مطلب پالنہار، اور ایک چیز دھیرے دھیرے کوئی کام کو بڑھا کر، یاد آیا کچھ؟ کاشف بھائی کچھ بولنا ہاتھ اٹھائے۔ دھیرے دھیرے کسی کام کو بڑھا کر جب وہ مکمل ہو جائے تو اس کو پورا تکمیل تک پہنچا دینا۔ پھر میں نے مثال بھی دیا تھا کاشف بھائی، آپ چھوٹے سے بڑے ہوئے اور ابھی عمر تک پہنچ کے آپ کی ہائٹ وائٹ سب رک گئی، جی جی، تو یہ رب ہے، سمجھے؟
हाँ ضرورت کے حساب سے چیزوں کو دیتے رہنا اور جب ضرورت پوری ہو جائے تو اس کو روک دینا، اس کا مطلب رب ہے. ایک لمٹ تک اس کو یہ ہاں کرتے یاد آیا کیا کچھ؟ ہاں 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 تو جب یہ آیت اتری ان یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ جس نے تم کو بنایا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی بنایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ. تتقون کا ایک مطلب ہے پرہیزگار، بچنے والا، اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے والا، اور ایسا بچنا جس کے اندر محبت بھی شامل ہو. تتقون کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ تم ڈرنے والے بن جاؤ، ایسا ڈر جس میں محبت بھی شامل ہو، ایسا بچنا جس کے اندر محبت بھی شامل ہو. کیا مطلب؟ یہاں پر لفظ تتقون جب ہوگا، اگر سب کے دلوں میں تتقون ہوگا تو کوئی پولیس کی ضرورت نہیں ہوگی. تتقون ہوگا تو کسی ڈرانے والے کی ضرورت نہیں ہوگی. تتقون ہوگا تو کسی نگراں رکھنے کی ضرورت، کسی سرپرست رکھنے کی ضرورت. کوئی ہمارے یعنی کیمرہ، آج جگہ جگہ پر کیمرے لگے ہوئے ہیں، سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ سب کے دلوں سے تتقون نکلا ہوا ہے. اگر تتقون ہوگا تو سی سی ٹی وی کیمریز رکھنے کی ضرورت نہیں، پولیس کا نظام رکھنے کی ضرورت نہیں، قانون بنانے کی ضرورت نہیں. سمجھے؟ ایک ہوتا ہے جبری، یعنی انسان مجبوری کے طور پر بچتا ہے، اور اگر وہ چیز اس کے سامنے نہ ہو تو اس کو کر گزرتا ہے. فار ایگزامپل کاشف بھائی، کبھی ایسا ہوا ہے کہ سگنل پہ اگر ٹریفک والا نہیں دکھا تو آپ سگنل توڑ کے آگے بڑھ گئے؟ جاتے ہیں نا ڈیلی توڑ کے جاتے ہیں. ہاں ڈیلی کر کے جاتے. کیا مطلب؟ اگر سامنے ٹریفک والا سامنے کھڑا ہوگا اور سگنل ہوگا ریڈ تو آپ آگے بڑھو گے؟ نہیں، چالان کا ڈر رہے گا. ہاں تو یہ ڈر کاہے کا ہے؟ جب تک یہ ڈر اس چیز کا ہے کہ جب تک وہ سامنے ہے تو نہیں کرنا ہے، اور جب وہ سامنے نہیں ہوگا تو اس کو کر گزرنا ہے. تو یہ ڈر مراد نہیں ہے. سمجھے؟ یہ ڈر یہ تو وقتی طور پر ہے نا، جب تک سامنے ہوگا تب تک وہ چیز آپ نہیں کرو گے، اور جب سامنے سے ہٹ گیا تو آپ وہ کام کرو گے. تو اس کو ڈر نہیں کہتے. اس کو یعنی یہی اصل ڈر ہے جس کے اندر محبت کا پہلو نہیں ہے. اور ایک محبت کا پہلو یہ ہے کہ بھائی آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، آپ شراب پی لیجئے، آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، نہ پولیس ہے، نہ آپ کی امی ہے، نہ آپ کی بیوی ہے، نہ ابا ہے، لیکن آپ شراب پی لیجئے. تو آپ پیو گے؟ نہیں. کیوں نہیں پیو گے؟ آپ اللہ دیکھ رہا ہے نا. آپ کیا بولو گے؟ آپ کے اسلام میں کیا یہ چیز حرام ہے. حرام ہے. اور آپ کو یہ بتانے میں یہاں پر کوئی ہے آپ کو روکنے والا؟ نہیں ہے نا؟ نہیں. آپ کر سکتے ہو. چلو اس سے بھی آسان مثال دیتا ہوں. روزہ لیجئے. روزے میں اگر آپ وضو کرتے کرتے پانی کا گھٹ اگر منہ کے اندر ڈال دو گے تو کوئی دیکھے گا آ کے؟ نہیں دیکھے گا. لیکن آپ رک رہے ہو، نہیں پی رہے ہو، تو یہ اس کو ڈر نہیں بولیں گے، اس کو محبت بولیں گے. اور یہ آپ کے پاس اگر کوئی پہرے دار بھی نہیں ہوگا تو آپ پورا کا پورا روزہ رکھو گے، 1 منٹ پہلے تک بھی آپ پانی نہیں پیو گے، رکو گے. تو یہ محبت والا ڈر ہے. یہ کائے کا ڈر ہے؟ محبت والا. اب سمجھ میں آیا تتقون کا مطلب؟ ایسا ڈر جس کے اندر محبت ہو. اب بتاؤ سوائے اسلام کے ایسا ڈر آپ کو کہاں ملے گا؟ کاشف بھائی نہیں ملے گا کہیں بھی. ہاں تو سوائے اسلام نہیں، مذہب کے اندر اگر آپ مذہب میں رہو گے تو آپ کو کسی پولیس کی ضرورت نہیں رہے گی، آپ کو کسی قانون کی ضرورت نہیں رہے گی. مذہب جو ہے وہ گناہوں سے بچنا اور جرم سے بچنا سکھاتا ہے. مذہب کیا کرتا ہے؟ مذہب جو ہے قانون اور گناہ اور جرائم سے رکنے کا نام ہے. ایک چیز تو جو دہریے ہیں، جو خدا کو نہ ماننے والے لوگ ہیں، وہ یہاں آ کر رک جاتے ہیں اور یہ مذہب کا فائدہ بتاتے ہیں کہ مذہب کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان جرائم سے رک جاتا ہے. کیوں؟ اس کے اندر ایک ڈر ہوتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا ہے اور وہ ایک خدا ہے یا کوئی ہے جو مجھ کو دیکھ رہا ہے تو میں نہیں کروں گا. لیکن
اگر یہ مذہب کی محبت دل کے اندر سے نکال دی جائے تو آدمی جرم کرتا رہے گا، جب کرے گا جب اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا. سمجھے کاشف بھائی یہ تتقون کا مطلب؟ جی حضرت. ہاں تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، میں آیت سمجھا رہا ہوں، تو آپ جب یہ آیت کو پڑھیں گے آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے. میں نے ناس کا مطلب بتایا، عبادت کا مطلب بتایا، رب کا مطلب بتایا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تم کو بنایا. اب یہاں پر خلقکم، جس نے تم کو بنایا ہے، تو پتہ کیا چلا؟ انسان ایک بنی ہوئی چیز ہے. انسان ایک کیا ہے؟ بنی ہوئی چیز ہے. بنی ہوئی چیز ہے. جب قرآن دیکھیے، جب قرآن اترا ہے نا، تب اس کے بعد سائنس نے عروج پکڑا ہے. تب لوگوں میں ریسرچ کرنے کی ایک فیلنگنیس آئی کہ ہم کو ریسرچ کرنا چاہیے. اس سے پہلے لوگوں کے اندر ریسرچ کرنے کی بالکل اجازت نہیں تھی، کہ لوگ کسی بنی ہوئی چیز پر اشکال نہیں اٹھا سکتے تھے. فار ایگزامپل، ہمارے ہسٹری میں بہت سے ایسے نام گزرے ہیں. مسلمانوں اور اسلام آنے سے پہلے پوری دنیا پر یوروپ کا جو ہے کرسچینٹی پھیلی ہوئی تھی. یہ بات تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگی کہ عیسائی مذہب کے لوگ تھے، بڑے بڑے پوپ تھے، بڑے بڑے پادری تھے، اور بڑے بڑے گرجا گھر کے چرچز موجود تھے. تو ان کو جو ہے، اور چرچ کا پوپ راجا اور بادشاہ سے زیادہ طاقتور ہوا کرتا تھا اس زمانے میں. پوپ کے آگے بادشاہ کا سارا حکم فیل تھا. جب بھی کوئی حکم بادشاہ جاری کرتا تو پوپ کے سامنے پاس ہو کر عوام کے سامنے جاتا تھا. ٹھیک ہے؟ تو پہلے چرچوں کے پاس اتنی طاقت تھی، پوپ کے پاس اتنا خزانہ تھا، اور لوگ بیچارے بے بس لاچار، ان کو کوئی پوچھنے کی اجازت نہیں تھی. وہ سب یہ کہتے تھے کہ دنیا کے ارد گرد سورج گھومتا ہے. لیکن جب کسی نے یہ تھیوری پیش کی کہ نہیں، دنیا گول ہے اور دنیا سورج کے ارد گرد گھومتی ہے، اور کچھ لوگوں نے کچھ ایسی چیزیں پیش کی جو بائبل کے خلاف نکلی، تو ان لوگوں نے ایسے سائنٹسٹوں کو سزائے موت دے دی. ایسے کئی لوگوں کو پوپ نے تقریباً 3 لاکھ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے؟ ابھی آ رہی ہے کلیئر. میں جو بولا ابھی کچھ سمجھ میں آیا؟ جب سائنٹسٹوں نے کوئی ایسی تھیوری پیش کی جو بائبل کے خلاف تھی، ٹھیک ہے، بائبل میں بہت ساری چیزیں، کیونکہ تحریف ہو چکی، بائبل 4 ٹیسٹمنٹس آ چکے تھے، تو جب کوئی چیز بائبل کے خلاف سائنسدانوں نے پیش کی تو ایسے سائنٹسٹوں کو زندہ جلا دیا جاتا. ایسے بہت سے اگزامپل ہسٹری میں موجود ہے، یا ان کی گردن اڑا دی جاتی. تو ایسے جو ان کے ماننے والے تھے ان کو بھی مار دیا گیا. جب یہ عروج پکڑے کہ ہاں یہ چیزیں کچھ سائنسدانیں صحیح پیش کر رہے ہیں، تو ان کے جب ماننے والے ہوئے تو پوپس کو ڈر ہوا کہ یار یہ تو سب پر انگلی اٹھا رہے ہیں کہ اس کی بھی ریسرچ کر رہے، اس کی بھی ریسرچ کر رہے، اور بائبل کے خلاف اور ہمارے خلاف بات جا رہی ہے. تو ان لوگوں نے کیا کیا، ہسٹری میں یہ باتیں موجود ہے، آپ کو میں کتابوں کا حوالہ بھی دے دوں گا آگے چل کے، کہ 3 لاکھ لوگوں کو ان لوگوں نے مار دیا. کتنے لوگوں کو مارا؟ 3 لاکھ لوگوں کو ایک ہی جھٹکے میں سب کو ختم کر دیا. کیوں؟ یہ کیونکہ پوپ اور چرچ کے خلاف بات کر رہے تھے. اور جب یہ آیت اتری، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کے سامنے ذلیل بنو، اپنے رب کے سامنے پست ہو جاؤ، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو بنایا. جب یہاں پر یہ بات آ گئی کہ ہم سب بنی ہوئی چیز ہے، بنانے والا کوئی اور ہے، تو بنی ہوئی چیزوں پر جو چیز بنی ہوئی ہے، جیسے مکسر بنا ہوا ہے، ٹوپی بنی ہوئی ہے، کپڑا بنا ہوا ہے، تو اس کو ہم پھاڑتے بھی ہیں، سیتے بھی ہیں. مکسر خراب ہو گیا تو اس کو کھول کر ریپیئر بھی کرتے ہیں. تو پتہ کیا چلا؟ بنی ہوئی چیزوں کو ریپیئر ہم کر سکتے ہیں. تو جب ہم نے دیکھا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم سب بنے ہوئے ہو، ہم سب بنے ہوئے ہیں، تو ہم سبوں میں خدائی کا تصور نکل گیا. ہم خدا نہیں ہیں، ہم بنانے والے نہیں ہیں. بنانے والے پر کوئی سرچ نہیں کرتا ہے. جو چیز بنی ہوئی ہے اس پر سرچنگ شروع ہوتی ہے.
اگر میں بول دوں یہ پتھر خدا ہے، یہ پتھر خدا ہے، تو اس پتھر کو کوئی بھی توڑنے سے ڈرے گا۔ عزیر، کاشف بھائی سمجھ رہے ہو؟ جی حضرت، ہاں جی مولانا۔ اگر میں بولوں یہ پتھر خدا ہے تو کوئی بھی اس پتھر کو توڑنے سے ڈرے گا، ٹھیک ہے؟ اس پتھر کی لوگ عزت کریں گے، اس پر مالائیں چڑھائیں گے، اس کے سامنے نعرل پھوڑیں گے۔ اور میں بولوں یہ پتھر خدا نہیں ہے، یہ تو بنایا گیا ہے، تو لوگ اس پتھر کو توڑیں گے، بلڈنگ بنائیں گے، گارا بنائیں گے، سیمنٹ بنائیں گے، ریتی بنائیں گے۔ تو اب یہ بننے میں استعمال ہو گیا، اور جب میں نے کہا کہ یہ خدا ہے تو لوگ اس کے اوپر پاؤں رکھنے سے بھی ڈر رہے تھے۔ تو جب قرآن نہیں اترا تھا تو سارے لوگ، کوئی پیڑ کو اپنا خدا سمجھ رہا ہے، کوئی سورج کو اپنا خدا سمجھ رہا ہے، کوئی زمین کو خدا سمجھ رہا ہے، کوئی سمندر کو خدا سمجھ رہا ہے۔ جب ہم نے ان ساری چیزوں کو خدا سمجھ گئے، ہم نے ان ساری چیزوں کو خدا سمجھا تو خدا پر کوئی ریسرچ ہی نہیں کر رہا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذی خلقکم، وہی ذات ہے جس نے تم کو بنایا ہے، تو یہ سب بنے ہوئے چیز ہیں، تو یہ خدا نہیں ہے۔ جب خدا کا کانسیپٹ ہمارے دماغ سے نکل گیا تو لوگوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا اور اس پر ریسرچ کرنا شروع کی، تو سامنے علم کا پہاڑ نکل کر آیا، جس کو آج ہم اور آپ سائنس کی زبان کہتے ہیں۔ کاشف بھائی سمجھ میں آئے؟ جی جی حضرت، تو بات سمجھ میں آئی؟ ہاں یہ نوٹ کیا آپ نے؟ آپ کسی کو سمجھا سکتے ہیں یہ بات؟ کوشش کر سکتے اور عقل میں آنے والی بات ہے یا نہیں ہے یہ کاشف بھائی؟ ہے نا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے۔ ہاں، تو اس سے خدا کا تصور کتنا بڑھ جاتا ہے۔ جب لوگوں نے آواز اٹھائی کہ یہ سمندر خدا نہیں ہے، تو جب قرآن نے آواز اٹھائی سمندر خدا نہیں ہے، زمین خدا نہیں ہے، پہاڑ خدا نہیں ہے، جانور خدا نہیں ہے، تو لوگ اس کو کاٹنے بھی لگے، اس کے اندر کی ریسرچ ہونے لگی کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا نہیں ہیں۔ تو یہ اگر کوئی سوال کرے کہ دیکھو جتنے آج کل بڑے بڑے سائنسدان ہیں، ناسا ہے، ٹھیک ہے، اور انڈیا کے سائنٹسٹ دان ہیں، تو یہ سب غیر ہیں، اور ان لوگ کتنا ترقی کر رہے ہیں اور مسلمان ترقی سے پیچھے ہے، تو ان کو آپ یہ جواب دیجیے گا کہ یہ ساری ترقیاں قرآن اترنے سے پہلے ہوئی یا بعد میں ہوئی؟ تو جواب کیا ملے گا؟ قرآن اترنے کے بعد ہوئی۔ تو آپ جو ساری چیزیں لے رہے ہیں اس کا اصول اور لب لباب ہمارا قرآن ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ہم نے چھوڑ دیا ریسرچ کرنا، لیکن اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز آپ سے کام لے رہے ہیں۔ اگر قرآن اترنے سے پہلے آپ اتنی ٹیکنالوجی اور عروج پر ہوتے تو یہ بات قابل تسلیم تھی، کیونکہ آپ کی کتابیں اس وقت بھی موجود تھی، آپ کے جتنے گرنتھ ہیں اور جتنی ہولی کتابیں ہیں وہ آپ سے، یعنی ہمارے قرآن سے پہلے بھی موجود تھی، لیکن نہ آپ کا اس وقت ہیلی کاپٹر بنا تھا، نہ آپ کا اس وقت زمین کو جوتنے والی چیزیں بنی تھی، نہ زمین پر آپ کچھ اتنی چیزیں کر رہے تھے، اور نہ آپ نے پیڑ کو اور پودوں کو سمجھنے کی کوشش کی۔ یہ تو قرآن ہے جس نے قرآن آنے کے بعد کہا کہ تم سب بنی ہوئی چیز ہو، تم میں سے کوئی بھی خدا کی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو جب آپ نے جان لیا کہ کوئی خدا کی حیثیت نہیں رکھتا تو اس کا استعمال کرنا بے دھڑک جائز ہے ہمارے لیے۔ کاشف بھائی بات سمجھ آئی؟ ہاں تو پھر سے آتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرنے والے بن جاؤ۔ اب یہ کون سا ڈر ہے؟ جس کے اندر محبت بھی چھپی ہوئی ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی۔ آگے وہی بات ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فراش یعنی بچھونا بنایا۔ تو بچھونا کیسا ہے؟ دیکھو ایسا بچھونا ہے، اتنا نرم بھی نہیں ہے، اتنا نرم بھی نہیں ہے کہ ہمارا پیر رکھتے کے ساتھ میں ہمارا پیر دھس جائے۔ ایسا بچھونا ہے کیا؟ نہیں۔ اور اتنا سخت بھی نہیں ہے، اتنا سخت بھی نہیں ہے کہ ایک بیج کو زمین میں ڈال دیا جائے اور وہ بیج ایسی زمین کو پھاڑ کر کے باریک سا پتلا سا سٹیمپ نکلتا ہے، اگر آپ اس کو کھینچو تو فوراً ٹوٹ جائے گا، لیکن وہ ایسی زمین سے باہر نکلتا ہے۔ تو یہ باہر نکالنے والی ذات کس کی ہے جو اتنے معمولی سے سٹیمپ کو زمین سے چیر کر باہر نکالتی ہے؟
اتنا سخت بھی نہیں ہے کہ وہ اسٹیمپ نہیں نکل پا رہا، اور اتنا نرم بھی نہیں ہے کہ آپ کے پیر رختے کے ساتھ میں آپ کے پیر دھس جائے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، بات سمجھ آئی؟ جی جی اچھا۔ الذی جعل لکم وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ پھر آگے کیا ہے کاشف بھائی؟ سمائی ماء، اور آسمان کو تمہارے اوپر بنایا، والسماء بنا، پھر وانزل، تمہارے لیے پانی اتارا، آگے فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، وَأَخْرَجَ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور وہی ہے جس نے اس کے ذریعے سے تمہارے لیے پھل اگائے، ثمرات رزقا لکم، اور تمہارے لیے وہ رزق مقدر کیا۔ اب اتنی چھوٹی آیت ہے، وہ چھوٹی آیت کیا ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ یہ آیت آپ کو ایکو سسٹم بتا رہی ہے، یہ آیت آپ کو ایکو سسٹم بتا رہی ہے، اور یہ آیت آپ کو واٹر سائیکل کا ریپروڈکشن بتا رہی ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اس آیت نے رین ریسائکلنگ اور واٹر ریسائیکل کا پروڈکشن آپ کو بتا دیا۔ عزیر سمجھ میں آئی بات؟ یہ آیت جو سائنس نے کئی سال بعد یہ تحقیق کی کہ سورج کی تپش جب پانی پر پڑتی ہے تو پانی کے ابال آسمان کی طرف جاتا ہے، پھر وہ ابال بادل بنتا ہے، وہ بادل پھر بارش برساتا ہے، پھر وہ زمین پر بارش پڑنے کے بعد وہاں سے اناج اور پودا اگتا ہے، اور وہ ہم سب کے لیے میوہ اور کھانے والی چیز بنتی ہے۔ یہ سائنس نے کئی زمانے بعد 350 سال 1350 سال بعد یہ چیز بتائی، اور قرآن نے 1450 سال پہلے یہ بات بتا دی اس کی زبان سے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، اور اس نے اتنے بڑے ریسائیکل کو، رین ریسائکلنگ پروڈکشن کو آپ کے سامنے رکھ دیا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی ہے جس نے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بنا، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا۔ پانی برسانے کے بعد کیا ہوا؟ فاخرج به، پھر اس میں سے فاخرج به من الثمرات، پھر اس میں سے پھل، میوے اور سبزیاں اگائی، رزق لکم، تم کھاؤ، اس کو تمہارے لیے رزق بنایا، کھانے کی چیز بنائی۔ پھر جب سب ایک اکیلی ذات نے اتنا سب کچھ کر لیا تو تم کسی کو اگنی دیو، کسی کو بارش کا دیوتا، کسی کو سوریہ دیو کیوں بناتے ہو؟ فلا تجعلوا للہ، تو تم اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہ بناؤ، اندادا وانتم تعلمون، در حالانکہ تم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہو نا، یہ کرنے والا کون ہے؟ صرف ایک اکیلا ہے، وانتم تعلمون، اور تم کو سب معلوم ہے کہ کرنے والی ذات صرف ایک ہے، پھر بھی تم سورج کو پوچھتے ہو، آسمان کو پوچھتے ہو، بارش کو پوچھتے ہو، سمندر کو پوچھتے ہو، سمندر کو اپنا دیوتا بنا لیتے ہو، دیوی بنا لیتے ہو۔ تم کو سب معلوم ہے کہ سب کا مالک تو ایک نرنکار ہے، اس کے بعد بھی تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بناتے ہو۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو تم اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ بناؤ، کسی کو کارساز نہ بناؤ، یہاں تک کہ تم در حالانکہ تم جانتے ہو، سب کچھ جانتے ہو، اس کے بعد بھی تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود بنا رہے ہو۔